اس نے نمبر 1 اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اسلام آ گیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور یہ احسان، اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے، خوبصورتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، پورے دین کا معاملہ، تفریق غلط دین نہیں، دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بخرا نہیں ہے، کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے پھر پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر، یا ابراہیم کی جو یکسو تھا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ حصہ آ رہا ہے کہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن اس میں ایک استدراک سمجھیے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئی تھی خواتین کے معاملے میں، یتیم عورتوں کے معاملے میں، ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں، اب اس میں کچھ وضاحتیں، کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے، مزید وضاحت کی طلب کی گئی تو اللہ نے یہ وضاحتیں نازل کی، اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بات پوری طرح اوپر کھلی نہیں ہے، واضح نہیں ہوئی ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ٹھیک ہے کہہ دیجیے اے نبی ان سے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ مِن يَتَامَى النِّسَاءِ، اب آیت نمبر 3 کے اندر بات واضح ہوئے، قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں بھی کہا تھا کہ وَإِذْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، تو یتامى النِّسَاء مراد تھی وہاں پر، کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ان کی طرف سے تو ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پوچھ کر سکے ان کی طرف سے، تو پھر ان سے شادی مت کرو، بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے اس سے لائی تو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کرو۔ تو یہاں فرمایا جو تھا عورتوں کی، یتیم عورتوں کے بارے میں جو حکم تھا، مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تمہیں سنایا گیا، جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں، فِي الْيَتَامَى النِّسَاء، ان عورتوں کے بارے میں جو یتیم ہیں، جو عورتیں یا لڑکیاں، لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، تم دیتے نہیں ہیں انہیں جو اللہ کے لیے ان کے لیے لکھ دیا ہے، بغیر مہر کے یتیم بچی تھی، آپ نے شادی کر لی، کون اس کی طرف مہر طلب کرے گا؟ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، وہ جو ہم نے تفصیل سے احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو وہ احکام ہے، بنیادی ہدایات دی گئی ہیں، اور اس میں اس سے اضافی سے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کی نیت صحیح ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اب جب سے ایک نشوز عورت کے لیے آیا تھا کہ اب اللاتِی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جو بیویاں کی جو سرکشی کر رہی ہیں، حکم نہیں مان رہی ہے، تابعداری نہیں کر رہی ہے، زدہ پر اڑی ہوئی ہے، ان کے بارے میں تو آج سے کہنا شروع ہوئی۔ اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے، مرد جو ہے ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی قدامیت جو ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، ووٹ ڈالتا ہے، بھونس دیتا ہے، یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگ کر کے وہ مہر معاف کر جاتا ہے یا کچھ اور، اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے لاؤ اپنے والدین کی طرف سے، یہ ساری زندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، عورتیں بیچاری اس میں کس طرح چکی کے 2 پارٹوں کو مارے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، وہ جو زیادتی کر رہا ہے، وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اور اعراضاً، یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا، اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی میلان نہیں، کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ نئی نویلی دلہن کی طرف ہے، اور اعراضاً بھی بن گیا، توجہ ہٹ گئی، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں، صلح کے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لے، بس صلح خیر۔
لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کی محل چھوڑنا پڑے گا، لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا. وہ صلح خیر، صلح اچھی ہے. وہ اُنذرت الانفس الشح، البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے. مرد چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو، عورت چاہے گی تو مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے. وہی تحسنوا، یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر یہ مضامین آ چکے ہیں. وہی تحسنوا، اگر تم نیکی کرو، تم مرد ہو، تم مردانگی کا سلوک دو، اس معاملے کے اندر نرمی کرو، ان کا حل جو ہے زیادہ رکھو. وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، اور تم تقویٰ کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، اچھا وہاں یہ آیت بھی آئی تھی کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پہ اگر ایک سے زائد ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، تو عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، پھر دوسری شادی مت کرو. تمہیں اطمینان ہے، تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو، اب دوسری شادی کرو ورنہ نہیں. لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی، ناپتول کی، اس میں تو عدل ہو سکتا ہے، لیکن یہ قلبی میلان جو ہے اس کے مطابق انسان کے اختیار میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر، یعنی باریاں بھی مقرر تھیں آپ کی شباشی کی، دن میں بھی اب آپ ایک چکر لگاتے تھے اثر اور مغرب کے درمیان، تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے. کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تھی، کھڑبڑی بچ جاتی تھی، آج وہاں کی ٹھہر گئے، آج زینب کے پاس زیادہ وقت بھی لگ گیا، آج فلاں کیا ہو گیا، وہاں شہد دیا گیا تھا، وہ شہد پی رہے تھے، تو تھوڑی دیر جب گئی تو حضور سے جب کہا گیا اشارے کے رائے سے آپ نے قسم کھا لی اچھا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا. حضور نے اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا، حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں بہت بہتر معاملہ تھا، بہت بہتر تھا حضور کے ازواج مطہرات کا آپس میں. لیکن یہ کہ بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شوق ناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں. یہ عورت کی فطرت ہے، اس کے اندر اختیار بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے فرمایا کہ اگر تم ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو. مراد کیا ہے؟ قلبی میلان. یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا. اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا عدل کیا ہے، باقی جہاں تک میرے دل کے میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تم اس سے مواخذہ نہیں کرے گا. یہ ہے ظاہر بات ہے. لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، چاہے تم کتنے حریص ہو اس کے نہیں کر سکتے. فلا تميلوا كل الميل، تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ. میلان میل کل المیل، ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے. فتذروها كالمعلقة، کہ دوسری بیوی معلق ہو کر رہے گا. اب نہ وہ شوہر والی ہے اب نہ آزاد ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. وہیں تصویر اگر تم اصلاح کر لو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو فإن اللہ كان غفورا رحیما، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. وإن تفرقا، اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے، ان ابلغ الحلال عند اللہ الطلاق، جو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے. لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے. لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، مظالم میں موافقت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، دن رات کا جھگڑا طلاق نہیں ہے. یہ احمقانہ ہے، بالکل احمقانہ، شریعت کی منشا کے بالکل خلاف. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی ترغیب ہے طلاق کی، ترغیب. وہی تفرقا، اب اگر وہ